جب اللہ کہے کہ ابھی زندہ رہو تو تم زندہ رہو، اور جب وہ کہیں کہ اب واپس آنے کا وقت ہے تو ہم خوشی سے رخصت ہو جائیں۔ خوشامد سننے کی طلب رکھنے والا مریض ہے، اور اس کی خوشامد کرنے والا اس کے مرض میں اضافہ کرتا ہے۔ زندگی میں ایک قاعدہ بنا لے، کچھ بھی بن جائیں مگر بے فیض انسان نہ بنے۔ درخت جب بے فیض ہو جائے تو چولہے میں جھونک دیا جاتا ہے۔ اگر خواہش اور حاصل کا فرق مٹ جائے تو سکون مل جاتا ہے۔ انسان کو جو پسند ہے حاصل کر لے، یا پھر جو حاصل ہے اسے پسند کر لے تو سکون مل جاتا ہے۔ جس شخص نے یہ سمجھ لیا کہ میں فلاں شخص سے بہتر ہوں تو یقیناً اس کی جہالت کی وجہ سے اس کے تمام اعمال ضائع ہو جائیں گے، اس لیے کہ جہالت سے بڑھ کر کوئی اور گناہ نہیں ہے۔ جو تمہارا نہیں اس کی دوری پر تمہیں مطمئن کر دیا جائے گا، اور جو تمہارا ہے اس کو تم تک پہنچا دیا جائے گا۔ اچھے وقت کا انتظار کرو اور یہ کبھی نہ چھوڑنا، کیونکہ جہاں راستے بد ہوتے ہیں وہاں سے راستہ پیدا ہوتا ہے۔ جہاں دیوار آ کر کھڑی ہوگی وہاں سے راستہ ملے گا۔ کوئی رات ایسی نہیں جس کے بعد دن نہ آیا ہو۔ نگاہ میں ناپاک، ناروا اور نامحرم مناظر ہو تو ایسی بدبخت آنکھ حقیقتوں کو کیا دریافت کرے گی؟ جنس پرستی کے بھوکے شکاری حقیقت کے پجاری نہیں بن سکتے۔ حقیقت کی تلاش کرنے والا خود حقیقت نہ بنے تو بات نہیں بنتی۔ حقیقی عزت اور عظمت خدا کے لیے ہی مخصوص ہے۔ جس نعمت کا شکر ادا نہ ہو وہ ایسے گناہ کی طرح ہے جو معاف نہیں ہوتا۔ توبہ کرنا آسان ہے، مشکل تو گناہ چھوڑنا ہے۔ یقین رکھو کہ صبر کے بعد تمہیں ایسی حیران کن نعمت سے نوازا جائے گا کہ تم درد اور تکلیف کی تلخی بھول جاؤ گے۔ کم رزق کو تھوڑا نہ سمجھو، ورنہ زیادہ رزق سے ہمیشہ کے لیے محروم کر دیے جاؤ گے۔ مومن کی خوشی اور اس کا سکون اپنے رب کی اطاعت میں، اور اس کا حزن یعنی غم گناہ کرنے پر ہوتا ہے۔ صابر وہ ہوتے ہیں جو واجبات کو ادا کرتے ہیں، اور صبر کا اظہار کرنے والے وہ ہوتے ہیں جو حرام سے بچتے ہیں۔ نفس کو دنیا کی لذتوں سے روکنا نہایت فائدے مند روزہ ہے۔ جس کے پاس سخاوت اور حیا نہیں ہے اس کی موت زندگی سے بہتر ہے۔ ہم نیکی اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرتے ہیں، اور اس کے نتیجے اور اس کی شہرت دنیا میں تلاش کرتے ہیں۔ یہی بنیادی خامی ہے۔ اگر زمانہ تاریک ہے تو جگنو کو خوش ہونا چاہیے۔ جھوٹے ماحول میں سچا آدمی تکلیف میں نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ معاشرے میں تکلیف ہی اس کی داد ہے۔ اپنی جمع کی ہوئی دولت ضرور اپنا نصیب تھا، لیکن اس نصیب کو خوش نصیبی بنانے کے لیے محروم لوگوں کو شامل کرنا بہت ضروری ہے، اور اگر نہ شامل کیا تو یہ انا کا نذرانہ بن کر رہ جاتا ہے، اور یوں یہ بد نصیبی بن کر رہ جاتا ہے۔ لالچی انسان کے نصیب میں باطن کی پہچان نہیں آتی۔ چیزوں کا حصول، چیزوں کی محبت، چیزوں کی نمائش، چیزوں کا غرور فنا کے دیس کی باتیں ہیں۔ جب تک کوشش کی محرومیاں سمجھ میں نہ آئیں نصیب کو نہیں سمجھا جا سکتا۔ کوشش کامیاب ہو جائے تب بھی بے نصیب آدمی ناکام ہو جاتا ہے۔ کامیاب کوششوں نے بڑی ویرانیاں چھوڑی ہیں۔ کوشش کو اگر ہاتھی سمجھ لیا جائے تو نصیب ابابیل کی کنکری ہے۔ کیچڑ مت اچھالو، یہ دوسروں پر پڑے نہ پڑے، لیکن تمہارے ہاتھ یقیناً گندے ہو جائیں گے۔ کسی کی رائے کو ثبوت کے بغیر حقیقت قبول نہیں کرنا چاہیے۔ ہزاروں دن غم سے مر جاتے ہیں، لیکن یہ کافر نفس ایک لمحے کے لیے بھی نہیں مرتا۔ حکمت اور حکومت چنے ہوئے بندوں کو بندوں کی بھلائی کے لیے عطا کی جاتی ہے، یہ ہر کسی کو نہیں ملتی۔ کمی مت نکالو، چیزوں کو رد مت کرو، ہر چیز کمال حکمت سے بنائی گئی ہے، کوئی بھی چیز فضول نہیں۔ کام کرو نہ کرو، خدمت کرو یا نہ کرو، نفرت کبھی مت کرو،
ایک لمحے کی نفرت 100 سالہ جدوجہد پر پانی پھیر دیتی ہے۔ نیکی کرنے والوں کی نیکی پر خوش ہوا کرو اور دعا کیا کرو، یا اللہ ہمیں بھی نیکی کی توفیق عطا فرما۔ جو شخص صرف ظاہری چیزوں کو پسند کرتا ہے وہ حقیقت تک کبھی نہیں پہنچ سکتا۔ اپنے سے امید رکھنے والوں کو نا امید نہ کرو، کہیں خدا تم سے ناراض ہو کر تم سے دشمنی نہ کرنے لگے۔ کوئی عبادت بھی حلال کمانے اور شرمگاہ کی حفاظت سے افضل نہیں۔ حسد کرنے والے کی حالت یہ ہوتی ہے کہ وہ جس سے حسد کرتا ہے اس کو نقصان پہنچانے سے پہلے اپنے آپ کو نقصان پہنچا لیتا ہے۔ اصل فقیری اور مالداری کا فیصلہ تو قیامت میں اللہ کے سامنے پیش ہونے کے بعد ہونا ہے۔ اپنے دل کو اس بات پر تکلیف نہ دو کہ لوگ تمہاری نیکی اور احسان کا شکر ادا نہیں کرتے۔ تیز ترین آنکھیں وہ ہیں جو نیکی اور اچھائی میں کھلی ہو۔ زیادہ سننے والا کان وہ ہے جو نصیحت سنے اور اس سے فائدہ حاصل کرے۔ محفوظ ترین اور سالم ترین دل وہ ہے جو شبہ اور شک سے پاک ہو۔ عقل مند پر لازم ہے کہ ہمیشہ مشورہ لیتا رہے تاکہ محض اپنی بات پر اڑے رہنے کی عادت سے باز رہے۔ جس کی عقل کم ہو جاتی ہے اس کی گفتگو کا انداز خراب ہو جاتا ہے۔ موت کو اور قبر سے اٹھائے جانے کو اور خدا کے حضور پیش ہونے کو ہمیشہ یاد رکھو۔ اس ذریعے سے تم پر مصیبتیں آسان ہو جائیں گی۔ مومن کے لیے یہ بات کتنی بری ہے کہ جہنم میں جلنے کے بعد جنت میں داخل ہو۔ جان لو کہ دنیا ایسا گھر ہے کہ جس سے کوئی محفوظ نہیں رہا مگر اس سے بے رغبت رہ کر، اور اس سے اس چیز کے ذریعے نجات نہیں حاصل کی جا سکتی جو اسی کی ہے۔ بدترین شخص وہ ہے جو اپنے برے کام کی وجہ سے اور اپنی بری سوچ کی وجہ سے کسی پر بھروسہ نہ کرے۔ ان لوگوں کے شمار میں داخل نہ ہو جو بغیر عمل کے آخرت کے امیدوار ہیں اور دنیا کی لمبی امیدوں کی وجہ سے توبہ میں آج کل ہی کرتے رہتے ہیں۔ دنیا کے حق میں منہ سے تو زاہدوں کی باتیں بناتے ہیں اور اس کے کام میں لالچیوں کی طرح جان کھپاتے ہیں۔ دیکھو، وقت سے پہلے کسی کام میں جلد بازی سے کام نہ لو۔ جب اس کا موقع آ جائے تو پھر کمزوری نہ دکھاؤ۔ جب صحیح صورت سمجھ میں نہ آئے تو اس پر ہٹ دھرمی سے کام نہ لو۔ جب طریقہ کار واضح ہو جائے تو پھر سستی نہ کرو۔ غرض یہ کہ ہر چیز کو اس کی جگہ پر رکھو۔ اگر تمہیں اپنے بھائی میں کوئی لغزش نظر آئے تو اس کے مخالف نہ بن جاؤ، بلکہ اسے نصیحت کرو اور اس کی رہنمائی کرو۔ جھگڑا کرنے سے بچو ورنہ تمہارے درمیان اختلاف پیدا ہو جائیں گے۔ جس شخص کی محبت خدا کے لیے نہ ہو سے بچ کر رہو، کیونکہ اس کی محبت کمینگی اور صحبت نحوست ہے۔ اپنے دوست کو خالص طور پر نصیحت کر، چاہے اسے پسند آئے یا وہ برا مانے۔ نصیحت کی کڑواہٹ دھوکے کی مٹھاس سے زیادہ فائدہ مند ہے۔ بہت سی نیتیں ایسی ہیں جو عمل سے زیادہ فائدہ مند ہوتی ہیں۔ جو تمہارے پاس امانت رکھے اس میں خیانت نہ کرو، خواہ اس نے تمہارے ساتھ خیانت کی ہو، اور اپنے دشمن کو برا نہ کہو، خواہ اس نے تمہیں برا ہی کہا۔ اگر تمہارا یقین صحیح ہوتا تو تم فانی دنیا کو باقی رہنے والی یعنی آخرت سے کیوں بدلتے اور بہترین چیز کو خراب چیز کے بدلے کیوں بیچ ڈالتے؟ انسان کے اچھا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ اس پر دین اور دنیا کے معاملات میں بھروسہ کیا جائے۔ بہترین سخاوت یہ ہے کہ ضرورت کے موقع پر کی جائے۔ دنیا خواہشوں میں لپٹی ہوئی ہے اور موجودہ لذت کے ذریعے پسندیدہ بنا دی گئی ہے اور دھوکے سے آراستہ کی گئی ہے اور امیدوں سے سواری گئی ہے۔ اگر تم اللہ کی طرف راغب ہوگے تو عمدہ فائدہ پاؤ گے اور نجات پا جاؤ گے، اور اگر دنیا کی طرف رغبت کرو گے تو نقصان اٹھاؤ گے اور ہلاک ہو جاؤ گے۔ جس طرح زمانے کی آنے والی مصیبتوں سے پناہ مانگتے ہو، اسی طرح سرکش بنانے والی عادتوں سے اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگو۔ جو اپنے راز یا برائی کو روکنے میں کمزور ہیں
تو وہ دوسرے کا راز روکنے میں زیادہ کمزور ہوگا۔ اللہ نے دنیا کو مصیبتوں اور بلاؤں کا گھر اور آخرت کو نتیجے کا گھر قرار دیا ہے، اور دنیا کی بلاؤں کو آخرت کے ثواب کا اور آخرت کے ثواب کو دنیا کی بلاؤں کا سبب قرار دیا ہے۔ خداوند عالم نے ہر اس شخص پر جنت حرام قرار دی ہے جو بد زبان، گالی دینے والا، بے حیا ہو، اور جس کو اس بات کا احساس نہ ہو کہ اس نے کیا کہا اور اس کے بارے میں کیا کہا گیا۔ جو کوئی اللہ سے ڈرتے ہوئے کام کرے گا، اللہ اس کے لیے مشکلات سے نکلنے کا کوئی راستہ پیدا کر دے گا، اور ایسے راستے سے رزق دے گا جدھر اس کا گمان بھی نہ جاتا ہو۔ جو اللہ پر بھروسہ کرے، یقیناً وہ اس کے لیے کافی ہے۔ مومن کے شایان شان نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو ذلیل کرے۔ پوچھا گیا، وہ اپنے آپ کو کیسے ذلیل کرتا ہے؟ فرمایا، ایسا کام نہ کرے جس کے لیے اسے معذرت کرنے کی ضرورت پیش آ جائے۔ لوگوں کے پاس موجود چیزوں کے بارے میں امید نہ رکھنا مکمل خیر ہے۔ اللہ اس بندے پر رحم کرے جس نے علم کو زندہ کیا، اور علم کو زندہ کرنے والا وہ ہے جو دینداروں اور پرہیزگاروں کے ساتھ علمی گفتگو کرتا ہے۔ جسم کی غذا کھانا کھانا ہے، اور روح کی غذا کھانا کھلانا۔ جو تم خود کھاتے ہو تو بدبو پیدا ہوتے ہیں، اور جب دوسروں کو کھلاتے ہو تو اس کی خوشبو پھیلتی ہے۔ کسی تنگ دل کا مال نہ کھاؤ، اس کے یہاں کھانا بھی نہ کھاؤ۔ تنگ دل انسان سے بچ کر رہو تو سکون مل جائے گا۔ سخی دل انسان سے ملا کر، سخی دل سے اگر تم کچھ لے بھی لوگے تو بھی وہ تمہارے لیے دعا کرے گا۔ جس انسان کو رونا نصیب ہو گیا، وہ آدمی زندگی میں 1000 بار اپنے غم کا شکر گزار ہوگا کہ یا اللہ، آپ نے مجھے پسند کر لیا۔ اے عبادت کے طلبگار، تجھ پر عبادت میں مشغول ہونے سے پہلے اپنے گناہوں سے توبہ کرنا لازم ہے۔ محبت کی خوبصورتی کا تقاضا یہ ہے کہ جب تمہارے ساتھی کی آنکھوں میں آنسو آئیں تو جھگڑا ختم کر دینا چاہیے۔ کھانے کے بعد اپنی ماں، بیوی یا بہن کو ایک نیک لفظ بولو تاکہ انہیں یہ محسوس نہ ہو کہ وہ اونٹ اور گائے کو چارہ ڈال رہی ہیں۔ آخری زمانے میں حق اور سچ بات کہنے والوں کو بیوقوف سمجھا جائے گا، اور مکار دھوکے بازوں کو ہوشیار، عقل مند سمجھا جائے گا۔ اللہ سے ہمیشہ وہ طلب کیا کرو جو تمہارے حق میں بہتر ہو، نہ کہ وہ جو تم چاہتے ہو سکتا ہے تمہاری چاہت بہت کم ہو اور تمہارا حق بہت زیادہ ہو۔ جہاں بولنا نہ ہو وہاں خاموش رہنا آدمی کے لیے زبردست زینت ہے۔ جب اللہ کا حکم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی عمل تم تک پہنچے تو اس پر فوراً عمل پیرا ہو جاؤ۔ جب تک تم دنیا سے اپنا رخ نہیں پھیر لوگے، اس وقت تک تمہارے دلوں کے لیے ایمان کی مٹھاس کا احساس حرام ہوگا۔ دل کی صفائی چاہتے ہو تو دنیا سے آنکھ بند کر لو، کیونکہ یہی وہ رخنہ ہے جہاں سے غبار آتا ہے۔ جس نے پہچان اور معرفت حاصل کیے بغیر زندگی گزاری، اگرچہ وہ کتنا ہی قابل اور ہوشیار ہو، اس نے دنیا کی زندگی بھی فضول گوائی اور آخرت کا توشہ بھی حاصل نہیں کیا۔ شعور کا پہلا درجہ خاموش رہنے کی عادت، دوسرا درجہ بدتمیزی کا جواب نہ دینا، اور تیسرا درجہ بد اخلاقی کا جواب اخلاق سے دینا ہے۔ اچھے لفظ تخلیق کرنے کے ساتھ ساتھ اچھے رویے بھی تخلیق کرنے چاہیے۔ لفظ کتابوں میں زندہ رہتے ہیں اور رویے دلوں میں زندہ رہتے ہیں۔ احسان کرنے والے سے برا گمان رکھنا بدترین گناہ اور زیادہ قابل نفرت ظلم ہے۔ سلامتی کے 10 جز ہیں، ان میں سے 9 خاموشی میں ہیں اللہ کے ذکر کے علاوہ، اور 1 جز بے وقوفوں کے ساتھ نہیں بیٹھنے میں ہے۔ اے لوگو، لازم ہے کہ خدا تمہیں نعمت کی فراوانی کے وقت اسی طرح خوف زدہ دیکھے جس طرح وہ تمہیں سزا کے وقت
खौफज़दा देखता है। यकीनन खुदा शोर व गुल करने, माल को ज़ाय करने और ज़्यादा ख्वाहिश करने वाले को पसंद नहीं करता। अक्लमंदों ने दुनिया की फजूल चीज़ों को छोड़ दिया तो गुनाहों को किस तरह ना छोड़ेंगे। और दुनिया को छोड़ना फजीलत की बात है और गुनाहों को छोड़ना फ़र्ज़ है। ऐ रब, तू वो है कि तेरे सिवा कोई माबूद नहीं। तूने हर चीज़ को अपनी पहचान कराई, ऐसी कोई चीज़ नहीं जो तुझे पहचानती ना हो। और तू वो है जिसने हर चीज़ के ज़रिए हमें मारिफत बख्शी, बस हमने हर चीज़ में तुझे ज़ाहिर और नुमाया पाया। नेक अमल और खुश मिजाजी घरों को आबाद और उम्र को तवील करती है। तवाज़ु ये है कि आप लोगों को वो चीज़ें दें जिन्हें आप चाहते हैं कि लोग आपको दें। देखो, खुद पसंदी से बचते रहना और अपनी जो बातें अच्छी मालूम हो उन पर फ़ख्र ना करना और लोगों की बढ़ा चढ़ाकर सराहने को पसंद ना करना। जो तुम्हें तुम्हारे ऐब दिखाएं और तुम्हारी गैर मौजूदगी में तुम्हारी हिफाजत करे, वो तुम्हारा दोस्त है, तुम भी उसकी हिफाजत करो। खुशनसीबी है उस शख्स के लिए जो अपने आप को कमतर समझे, जिसका ज़रिया माश पाकीज़ा, बातिन साफ और अखलाक अच्छे हों। जो शख्स अपने ऐबों पर अपने नफ्स को मलामत करे, वो बहुत से गुनाहों से बच जाएगा। उस शख्स ने खुद को ज़ाय कर दिया जिसका मकसद अल्लाह के अलावा कुछ और हो। डांट डपट और बुरा भला कहना गुस्से की कुंजी है, लेकिन ये डांट डपट दिल में बुराई रखने से बेहतर है। खबरदार, तुम ऐसे लोगों में शामिल ना होना जो दूसरों के बारे में उनके गुनाहों की वजह से फ़िक्रमंद हो और अपने गुनाहों से गाफिल हो। जब तुम्हारे नफ्स के ऊपर तुम्हारा तसल्लुत यानी गलबा कायम हो जाए, तुम अपने साथ इंसाफ बरतो, तो आम लोग तुम्हारे इस इंसाफ की वजह से तुमसे मोहब्बत करने लगेंगे। इंसान का फ़ायदा उसके कानों में सिर्फ अपने लिए और ज़बान में दूसरों के लिए होता है। जिसने अपने अखलाक को नहीं सुधारा और उनकी इस्लाह ना की, उसकी नसीहत लोगों को कोई फ़ायदा नहीं पहुंचा सकती। उस आदमी से बढ़कर जो अपने नफ्स पर फतह पाकर खुदा की नाफरमानी को छोड़ दे और अपने नफ्स का मालिक हो जाए, उससे ज़्यादा कोई ताकतवर और बहादुर नहीं। जिसने अल्लाह उनकी बातों यानी कुरान को रहनुमा बना लिया, तो सीधे रास्ते और पायदारी की तरफ उसकी हिदायत की गई। फ़कीरी और ज़रूरत का इजहार करना हिम्मत की कोताही में से है। वो शख्स जो जिहाद करे और जाम शहादत नोश करे, उस शख्स से बुलंद मकाम नहीं रखता जो गुनाह पर कुदरत रखता हो लेकिन अपने दामन को गुनाह से आलूदा ना करे। कितने ही लोग ऐसे हैं जिन्हें अल्लाह ताला के पे दर पे एहसानात नाफरमानी के करीब कर रहे हैं, और कितने ही ऐसे हैं कि अल्लाह की पर्दापोशी से धोखा खा रहे हैं और इस बात पर बहक गए हैं कि उन्हें अच्छा कहा जाता है। हालांकि अल्लाह जब किसी को आजमाइश में मुब्तला करता है तो उसे मोहलत देकर आजमाता है। जिन चीज़ों के तरीके को पहचानते नहीं हो और जिन चीज़ों की हकीकत को जानते नहीं हो, उनके बारे में बिल्कुल मुँह ना खोलो, क्योंकि तुम्हारी बातों से तुम्हारी अकल का और तुम्हारी इबादत से तुम्हारी मारिफत का पता चलता है। मोमिन को परेशान ना करो, वरना तुम्हारी नेकियां दरख्त की छाल की तरह उतार ली जाएंगी। लालच करने से बचो, क्योंकि ये तक़वे को तबाह करके जहन्नम में दाखिल कर देती है। जो लोगों के बारे में अच्छा गुमान रखता है, वो लोगों से मोहब्बत पाता है। जिसका लहजा या जिसकी बात नर्म हो जाती है, वो जन्नत के बहुत करीब हो जाता है। नर्म बात करना दिलों को काबू कर लेती है। नरमी से बात करो ताकि महबूब हो जाओ। इसी तरह जिस तरह मीठा चश्मा लोगों को अपनी तरफ खींचता है। अपने कलाम को यानी अपनी बातों को अपने आमाल में शुमार करो। जो काम भलाई नहीं है, उन कामों पर कम गुफ्तगू करो। जब तक तुम्हारे दिल चुस्त हो, उन्हें इल्म सिखाओ।
اور جب یہ خستہ حال ہو جائیں تو انہیں ان کے حال پر چھوڑ دو۔ جو دل یاد خدا سے خالی ہوتے ہیں، اللہ انہیں غیر کی محبت کا مزہ چکھا دیتا ہے۔ تم صحیح راستے کو اس وقت تک ہرگز نہیں پہچان سکتے جب تک کہ اس چیز کو نہ پہچان لو کہ جس کو تم نے چھوڑا ہے۔ جس دنیا میں تمہیں ہمیشہ نہیں رہنا، اس سے وہ چیزیں لے لو جو تمہارے لیے ہمیشہ باقی رہنے والی ہیں۔ اگر دولت مند بننا چاہتے ہو تو اپنے دل سے دولت کی خواہش کو جلا ڈالو۔ اگر تم دنیا اور آخرت میں خدا کی صحبت کے خواہش مند ہو تو سکون، خاموشی اور گنگا رہنا لازم جانو۔ جب تک زمین میں ایک شخص بھی ایسا ہے کہ جس کا تیرے دل میں خوف ہو یا اس سے کسی قسم کی امید ہو، اس وقت تک تیرا ایمان کامل نہیں۔ نیک عمل وہ ہے جس میں لوگوں کی تعریف کی امید نہ رکھی جائے، جس کی ذات سے مخلوق کو فائدہ پہنچے، وہی اللہ کو پیارا ہے۔ تم مشغول ہو ایسی چیز کے جمع کرنے میں جس کو کھا نہ سکو گے، آرزو رکھتے ہو ایسی چیزوں کی جن کو پا نہ سکو گے، تعمیر کرتے ہو ایسے مکان کی جس میں بس نہ سکو گے۔ معافی کا مطلب گلے لگانا نہیں، بلکہ یہ وعدہ کرنا ہے کہ جو تکلیف اس نے مجھے دی میں نے اس کو نہیں دینی۔ کسی مخلوق کے اختیار میں کچھ نہیں، وہ سب بے بس ہیں۔ کیا بادشاہ، کیا امیر، کیا غریب، وہ سب اللہ کی طاقت کے قیدی ہیں۔ ان کا دل اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ جیسے چاہے انہیں موڑتا ہے۔ دنیا کے بازار سے صرف وہی مال خریدو جو آخرت میں کام آئے۔ دل عام ہے، کسی شمار میں نہیں گنا جاتا، سلسان ہے، ویران ہے، شیطان کا گھر یعنی اس کا مسکن ہے۔ لیکن اسی دل میں جب اللہ اپنا مقام بنا لیتا ہے، یہ دل عرش بن جاتا ہے، اور اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی اور عرش پر مقیم نہیں ہو سکتا۔ اگر تیری منزل میں غیبت نہ ہوتی، کیا بتاؤں کہ تو کیا ہوتا؟ مقبول الاسلام اور مقبول عام، تیری غیبت نے تجھے کہیں کا بھی نہیں چھوڑا، اپنا بھی نہیں۔ اگر کوئی کچھ بھی نہ پڑھے، صرف خاموش رہے اور خاموشی پر جمع رہے، کافی ہے۔ خاموشی عین ذکر ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مرد کا خاموش رہنا اور خاموشی پر جمے رہنا 60 سال کی عبادت سے بہتر ہے، اور کھلے ہوئے دروازے کو بند کرنا اور بند کیے ہوئے دروازوں کو کھولنا کوئی معمولی بات نہیں ہوتی، یہ بڑے کاموں میں سے ہے۔ ذکر سے اطمینان اور گناہ سے خوف اور غم پیدا ہوتا ہے۔ زندگی کو پیدا کرنے والے نے ایک نقش تمہارے گلے میں لٹکائے رکھنے کا حکم دیا اور تاکید کی کہ اسے کبھی مت اتارنا، ہر مصیبت اور وبا سے محفوظ رہو گے۔ اور یہ نقش صرف اللہ کا ذکر ہے، جس نے ذکر کیا وہ محفوظ ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے ذلت اختیار کر اور اپنے آپ کو اس کے سامنے جھکا دے، اور اپنی تمام ضرورتوں کو اسی کے سامنے پیش کر، اور کوئی عمل اپنے نفس کے لیے نہ کر، اور اس سے ملاقات افلاس کے قدموں پر کر۔ اے ابن آدم، تو کون ہے؟ تو ایک ذلیل اور حقیر پانی سے پیدا کیا گیا ہے، اس لیے تو اپنی حقیقت کو پہچان۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے تواضع کر اور اس کے سامنے جھک جا۔ جب تیرے پاس تقویٰ نہیں تو اللہ تعالیٰ اور اس کے نیک بندوں کے نزدیک تیری کوئی عزت نہیں ہے۔ جس کو تنہائی میں تقویٰ حاصل نہ ہو اور وہ اللہ تعالیٰ کی محبت کا دعویٰ کریں، وہ جھوٹا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کی محبت کسی شخص کے دل میں ٹھہر جاتی ہے
تو بندہ اس سے مانوس ہو جاتا ہے اور اس چیز کو دشمن سمجھنے لگتا ہے جو اس کو اللہ تعالیٰ کی محبت سے غافل کر دے۔ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ بھوکا رہنے کے بہت سے فضائل بیان کرتے۔ جب آپ سے وجہ پوچھی گئی تو آپ نے فرمایا، اگر فرعون بھوکا رہتا تو یہ نہ کہتا کہ میں رب ہوں، اور اگر قارون بھوکا رہتا تو بغاوت نہ کرتا۔ نفس کی بے آرامی اور بے قدری دل کی بیداری کا واحد ذریعہ ہے۔ نفس جب اللہ کی راہ میں بے آرام ہو جاتا ہے، بے قدر ہو جاتا ہے، اللہ کے فضل و کرم سے سویا ہوا دل بیدار ہو جاتا ہے۔ اللہ کے ذکر کے لیے بے آرام رہنا ہمیشہ کی راحت ہے۔ احسان کیے جاؤ، نیک لوگ تمہارے شکر گزار ہوں گے اور برے لوگوں کی رائے بدل جائے گی۔ کھایا سویا کوئی زندگی نہیں، کھلانا اور جاگنا بڑی زندگی ہے۔ اللہ کریم اپنے فضل اور کرم سے جاگنے والوں کی طرف کریمانہ انداز سے توجہ فرماتا ہے، اور یہ بہت بڑی سعادت میں سے ہیں۔ زبان کی نرمی الجھے ہوئے مسائل کو حل کر دیتی ہے۔ اے اہل نظر، ذوق نظر خوب ہے، لیکن جو شے کی حقیقت کو نہ دیکھے وہ نظر کیا۔ جب موت سے پہلے موت کا مقام سمجھ آ جائے تو موت کے بعد ملنے والے انعام موت سے پہلے ملنا شروع ہو جاتے ہیں۔ عبادت سے تزکیہ نفس نہیں ہوتا، یعنی نفس پاک نہیں ہوتا۔ عبادت سے نفس کا خطرہ ٹل جاتا ہے۔ اگر اللہ کی عبادت نہیں کر سکتے تو بھی اسے پکارنے کا عمل جاری رکھو، تاکہ پکارنے کے عمل سے اللہ کے ساتھ ایک رابطہ رہے۔ اللہ جس بندے پر راضی ہے، آپ اس بندے کی ادا اختیار کر لو، اس طرح اللہ آپ پر بھی راضی ہو جائے گا۔ آپ اللہ کو اتنا قریب سمجھو کہ وہ آپ کے خاموش الفاظ بھی سنتا ہے۔ خوف پیدا ہونے کے لیے خطرے کا ہونا ضروری نہیں۔ خوف انسان کے اندر اس وقت پیدا ہوتا ہے جب اس کی کسی خواہش کو اس کا ضمیر ناجائز قرار دے دیتا ہے، تو وہ خوف زدہ ہو جاتا ہے۔ بدنیتی کی سب سے پہلی سزا خوف ہے۔ کوئی نہیں جانتا عقل مندی اور بے وقوفی کی حدیں کہاں ملتی ہیں۔ آپ لوگوں کو اتنی بات معلوم نہیں ہو رہی کہ ہر چیز نے اپنے مقررہ وقت پر پیدا ہونا اور پھر مقررہ وقت پر چلے جانا ہے، اور جو واقعہ پیر کو ہونا ہے وہ منگل کو نہیں ہوگا۔ آپ لوگوں کو اب تو یہ بات سمجھ آ جانی چاہیے۔ ہمیں اپنی فراغت کی حفاظت میں مصروف ہونا چاہیے، کیونکہ شیطان انسان کی فراغت پر حملہ کرتا ہے اور اسے ایک بے فائدہ مصروفیت میں تبدیل کر دیتا ہے۔ گناہ خوف پیدا کرتا ہے، خوف بزدلی کی طرف مائل کرتا ہے، اور بزدلی سچائی سے محروم کر دیتی ہے۔ دلدل صرف زمین پر ہی نہیں پائی جاتی، بلکہ ایک دلدل سوچ کی بھی ہوتی ہے، جس سے انسان ایک مضبوط دلیل کی رسی کے بغیر نہیں نکل سکتا۔ اللہ کے لیے اپنے اندر سے برائی دور کر دینا، پھر ساری زندگی کی اصلاح ہو جائے گی۔ آج اگر ہم ایک دوسرے کو معاف کر دیں اور ایک دوسرے سے معافی مانگ لیں تو ہمارا مستقبل دل کے سکون کے خزانوں سے بھر جائے گا۔ آپ کے ساتھ اگر کسی انسان نے زیادتی کی ہے تو اس کے دو فیصلے ہیں، یا تم اس کا فیصلہ کر لو یا اللہ کے حوالے کر دو۔